صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ کہ دنیا میں جو غم پہنچتے ہیں، جو مشکلات ہوتی ہیں، وہ اگر مومن ہیں آپ تو آپ کے کھاتے میں جزا کے طور پر لکھے جائیں گے، اور قیامت کے حساب کی سختیوں سے آپ بچا دیے جائیں گے، کیونکہ دنیا میں ہر تکلیف، ہر بیماری، ہر مشکل، ہر غم اس کے اعمال نامہ میں ایک جزا کے طور پر لکھا جائے گا، بلکہ سارا معاشرہ دیکھے گا کہ جن لوگوں کو عزت عطا ہونے والی ہے ان کو ان کے داہنے ہاتھ میں کتابیں تھمائی جائیں گی، اور جن کے لیے ذلت مقدر ہے ان کو ان کے بائیں ہاتھ میں کتابیں تھمائی جائیں گی۔ محمد رسول اللہ یہ دعا مانگ رہے ہیں اور بار بار عرض کر رہے تھے نماز میں، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے میرے اللہ مجھ سے آسان حساب کرنا۔ جن آیات کی میں نے تلاوت کی ہے یہ سورہ الانشقاق کی 7 سے 9 تک آیات ہیں، اور ان کا ترجمہ یہ ہے کہ اے انسان، تو اپنے رب کی طرف بہت مشقت کے ساتھ اور زور لگا کر جانے والا ہے، اور پھر اس سے ملنے والا۔ اما من اوتی کتابہ بیمینہ، بس وہ شخص جسے اس کی کتاب دائیں ہاتھ سے دی جائے گی، فسوف یحاسب حسابا یسیرا، تو اس سے بہت آسان حساب لیا جائے گا۔ ان آیات میں خوشخبریاں بھی ہیں اور تنبیہات بھی، اور خوشخبری تو سب سے بڑی یہی ہے کہ آخر اللہ تعالیٰ سے ملنا ہے، لیکن کس رستے سے ملنا ہے، مشکل رستے سے یا آسان رستے سے؟ اور وہ لوگ جو خدا کی راہ میں محنت کرتے ہیں یا کرنے والے ہیں، ان دونوں کے لیے دونوں راہیں کھلی ہیں، مشکل رستے سے بھی جا سکتے ہیں اور آسان رستے سے بھی جا سکتے ہیں۔ یہ مشکل رستہ کون سا ہے اور آسان کون سا ہے، اس کی کچھ تشریح میں یہاں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ہر انسان جو محنت کر رہا ہے خدا کی خاطر، اسے بالآخر اس سے ملنا تو ہے، مگر اگر اس کی محنت کامیاب نہ ہو، یعنی رستے کی مشکلات اس پر حاوی رہیں اور ملنے کی راہ میں شیطانی روکیں بہت بڑی ہوں جن کو وہ پوری طرح عبور نہ کر سکے، تو ملے گا تو یہ بھی، مگر حساب یسیر کے ساتھ نہیں ملے گا۔ اس رستے کی بہت سی غلطیاں ایسی ہوں گی جن کو اللہ تعالیٰ معافی کے لائق نہیں سمجھے گا، اس لیے معافی کے لائق غلطیاں جو ہیں ان کے لیے حساب یسیر کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ جو غلطیاں خدا کے علم میں معافی کے لائق نہیں، ان کے لیے یہ خوشخبری نہیں ہے کہ فاما من اوتی کتابہ بیمینہ۔ حساب تو دونوں کا ہوگا، لیکن ایک مشکل حساب ہے، اور ایسا حساب ہے جیسا کہ احادیث نبوی سے پتہ چلتا ہے کہ باریک نظر سے ان کے کھاتوں کا مطالعہ کیا جائے گا، اور ہر غلطی کو نکال کے نمایاں کر دیا جائے گا۔ اس قسم کے حساب کا تجربہ انسان کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں ہوتا ہی رہتا ہے۔ بعض لوگ ایسے ججوں کے سامنے پیش ہوتے ہیں جو فیصلہ کیے بیٹھے ہوتے ہیں کہ اس کو پکڑنا ہے، اس کے سارے کھاتے منگوا لیتے ہیں، اگلا پچھلا سب اچھی طرح کھنگال کر دیکھتے ہیں، اور جہاں کوئی غلط بات نکلے اس کو نمایاں کر دیتے ہیں، اور اس میں ان کا ضد اور تعصب شامل ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جب حساب کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس میں کسی ضد یا تعصب کا سوال نہیں۔ خدا کے علم میں ہر چھوٹی سے چھوٹی غلطی بھی ہے اور سب بڑی سے بڑی غلطیاں بھی ہیں۔ ان غلطیوں پر نظر رکھتے ہوئے وہ
قیامت کے دن حساب کتاب سے پہلے یہ فیصلہ کر چکے گا کہ فلاں شخص کا اعمال نامہ اتنا گندا ہے اور اتنا بالارادہ غلطیاں شامل ہیں کہ اسے معاف نہیں کرنا، اور چونکہ معاف نہیں کرنا اس لیے سب عالم کے سامنے، سارے یوم معاشر میں ہر ایک کے سامنے اس کا کھاتا خود بولے گا، اور ایسا بولے گا کہ ہر شخص مطمئن ہو جائے گا کہ اس سے کوئی ناانصافی نہیں کی گئی، جو کچھ کیا گیا ہے بین ہی اسی کا اس کا اعمال نامہ تقاضا کر رہا تھا۔ بس ایک یہ ہے کدہن جس رستے سے انسان گزرتا ہے یا گزرے گا، لازماً پہنچنا تو ہے وہاں، اور کن مشکلات کے ساتھ پہنچنا ہے یا کس آسانی کے ساتھ یہ اس نے فیصلہ کرنا ہے۔ اس ضمن میں قرآن کریم کی بعض اور آیات بھی ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جو اسی مضمون پر روشنی ڈال رہی ہیں۔ سورہ نبا میں لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، اہل جنت کے متعلق خوشخبری ہے کہ وہاں نہ وہ کوئی لغو بات سنیں گے نہ کذاب۔ جزاء من ربک عطاء حساب الرب السماوات والارض، یہ جزا ہے تیرے رب کی طرف سے عطا کے طور پر۔ اب عطا میں حساب تو نہیں ہوا کرتا، مگر یہاں حساب کا لفظ آیا ہے، فرمایا ہے عطاء حساب الرب السماوات والارض وما بینہم الرحمن لا یملکون منہ خطابا۔ یہ ایسا حساب ہے جو آسمانوں اور زمین کے رب کی طرف سے ہے اور جو کچھ ان میں ہے، اور یہ حساب رحمان خدا لے گا۔ لفظ رحمانیت نے بتا دیا کہ بہت آسان حساب ہونے والا ہے، اور آسان حساب سے مراد یہ ہے کہ آسمان اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے وہ عطا ہوگی ان بندوں کی، یعنی جو عمل ہے اس سے عطا کی کوئی نسبت ہی نہیں، مگر اللہ جب حساب فرماتا ہے تو اس قسم کا حساب فرماتا ہے، اسی کا نام حساب یسیرہ ہے۔ لا یملکون منہ خطابا، وہ خدا تعالیٰ سے خطاب کا حق نہیں رکھیں گے، کوئی ذاتی ملکیت نہیں ہوگی۔ اللہ جسے خطاب کی اجازت دے گا اسی کو خطاب کی اجازت ملے گی۔ دوسری جگہ فرمایا اِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ، جیسا کہ سورہ جمعے کے دوران تلاوت ہونے والی سورہ غاشیہ میں بیان ہے، اِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ، کہ ہم پر ہماری طرف ان کی باغیں ہیں، ہمارے ہاتھ میں ان کی باغیں ہیں، انہوں نے بہرحال ہماری طرف لوٹ کے آنا ہے۔ ثم ان علینا حسابہم، پھر ہم پر فرض ہے کہ ہم ان کا حساب کریں، اور اس حساب میں سارے نیک و بد شامل ہیں، کوئی بھی ایسا نہیں جو حساب سے خالی جائے گا۔ جن کے متعلق بے حساب بخشش کا مضمون احادیث میں بیان ہوا ہے، اس بے حساب بخشش کا مطلب یہ ہے کہ ان کے حساب پر ایک سرسری نظر ڈالی جائے گی اور آگے گزار دیا جائے گا۔ بعض دفعہ جیسے آپ ایک ملک سے دوسرے ملک میں داخل ہوتے ہیں، پاسپورٹ نظر آ رہے ہوتے ہیں کن کے پاسپورٹ ہیں، تو بعضوں کو بس ایک نظر ڈال کے آفیسر کہتے ہیں چلو نکلو، تو وہ بھی حساب ہی تو ہے، بغیر حساب کے نہیں جا سکتا کوئی، مگر ان معنوں میں بغیر حساب کے جائے گا کہ اس کی چھان بین نہیں ہوگی، اس پر ایک سرسری نظر کافی ہوگی یہ بات ثابت کرنے کے لیے کہ یہ جنت کا حقدار ہے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِالشِّمَالِهِ، اب یمین ہی کا ذکر تو گزر چکا ہے کہ جس کی کتاب اس کے داہنے ہاتھ سے اس کو دی جائے گی، لیکن اب شمال ہی کا ذکر آئے گا، وہ جس کی کتاب اس کو بائیں ہاتھ سے دی جائے گی۔ داہنے ہاتھ سے مراد نیکی کا ہاتھ ہے، سچائی کا ہاتھ ہے۔ وہ مراد یہ ہے کہ جس کو
اس طرح کتاب دی جائے گی کہ دیتے ہوئے اس کو معلوم ہو جائے گا کہ میرا حساب آسان ہونا ہے، کیونکہ دین کے راستے سے اس کو کتاب مل رہی ہے۔ شمال سے مراد بائیں ہاتھ یا بدیوں کا راستہ ہے۔ تو وہ لوگ جن کو کتابیں دی جائیں گی وہ ایک ہی سمت سے اس طرح نہیں دی جائیں گی کہ معاملہ سب پر خلط ملط رہے، بلکہ سارا معاشرہ دیکھے گا کہ جن لوگوں کو عزت عطا ہونے والی ہے ان کو ان کے داہنے ہاتھ میں کتابیں تھمائی جائیں گی، اور جن کے لیے ذلت مقدر ہے ان کو ان کے بائیں ہاتھ میں کتابیں تھمائی جائیں گی۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، پس یقیناً وہ شخص جس کو بائیں ہاتھ سے کتاب دی جائے گی یا بائیں ہاتھ میں کتاب تھمائی جائے گی، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، یعنی وہ منظر خود بتا دے گا کہ میں مارا گیا، اس شخص کو بتا دے گا کہ وہ مارا گیا، اور بے اختیار کہے گا یا لیتنی لم اوتی کتابیہ، کاش ایسا ہوتا کہ مجھے میری کتاب نہ دی جاتی، ولم ادر ما حسابیہ، اور میں کبھی نہ جان سکتا کہ میرا حساب کیا ہے، یا لیتہا کانت القاضیہ، وائے افسوس کہ یہ تو ایک فیصلہ کن چیز ہے، فیصلہ کن کتاب ہے۔ الحاقہ آیات 26 تا 28۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی مضمون کو بیان فرمایا ہے، اور اس کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی یہ دعا کیا کرتے تھے کہ میرا حساب آسان کرنا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس پہ متعجب تھیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حساب کی باتیں کیوں کرتے ہیں اور اپنے آسان حساب کی کیوں باتیں کرتے ہیں، آپ تو بے حساب بخشے جانے والے انسان ہیں۔ صحیح بخاری کتاب تفسیر قرآن سورہ اذا السماء انشقت باب فسوف یحاسب حسابا یسیرا، اس میں یہ روایت آتی ہے، دو روایتیں ہیں جو میں نے چنی ہیں، دونوں میں یہی مضمون ہے، لیکن وہ مضمون ایک دوسرے کو کھول رہا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس سے حساب لیا گیا وہ تباہ ہو گیا۔ وہ کہتی ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کے قربان، کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا اما من اوتی کتابہ بیمینہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا؟ یہ کیا بات ہے، میں قربان آپ کی بات سچ ہے، آپ فرما رہے ہیں جس سے حساب لیا گیا وہ تباہ ہو گیا، لیکن ساتھ ہی قرآن کریم میں یہ بھی تو فرمایا گیا ہے فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا، پس جسے اس کی کتاب دائیں ہاتھ سے تھمائی جائے گی اس سے بہت آسان حساب لیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا یہاں حساب سے مراد اعمال سے آگاہ کرنا ہے، لیکن جس کے محاسبہ میں سختی کی گئی وہ ہلاک ہو گیا۔ حساب سب کا ہوگا، لیکن ایک حساب وہ ہے جہاں صرف اعمال سے آگاہ کرنا مقصود ہے، وہ حساب یسیر ہے، لیکن میں جو کہتا ہوں کہ ہلاک ہو گیا مراد یہ ہے کہ جس کے محاسبے میں سختی کی گئی وہ ہلاک ہو جائے گا۔ دوسری حدیث میں جو مسند احمد بن حنبل سے لی گئی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوران نماز یہ دعا کرتے ہوئے سنا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ محمد رسول اللہ یہ دعا مانگ رہے ہیں اور بار بار عرض کر رہے تھے نماز میں، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے میرے اللہ مجھ سے آسان حساب کرنا۔
حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے عرض کی اے اللہ کے نبی حساب یسیر سے کیا مراد ہے؟ فرمایا جس کا اعمال نامہ سرسری نظر سے دیکھا گیا. جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ یہاں بھی جب بارڈر کراس کیے جاتے ہیں تو بعض پاسپورٹ صرف سرسری نظر سے دیکھے جاتے ہیں. تو یہ دعا کر رہے تھے کہ میرا حساب نامہ بھی سرسری نظر سے دیکھا جائے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں بے قرار ہیں جبکہ لازماً آپ کو علم تھا کہ اگر کوئی بے حساب بخشا جا سکتا ہے تو آپ ہیں. اگر کسی کا اعمال نامہ سرسری نظر سے دیکھا جانے کے لائق ہے تو حضرت محمد رسول اللہ کا اعمال نامہ اس لائق تھا. لیکن یہ دعا کیوں کرتے ہیں کہ میرا حساب نامہ آسانی کرنا؟ اس کی وجہ وہ انکسار ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طر امتیاز تھا، اور اس انکسار میں ایک گہری حقیقت تھی. آپ جانتے تھے کہ آپ بھی فضل الہی کے سوا بخشے نہیں جا سکتے، اور اپنے اعمال پر ذرہ بھی فخر کی نگاہ نہیں تھی، کیونکہ جانتے تھے کہ یہ توفیق بھی تو اللہ ہی نے دی ہے، ورنہ مجھے کیسے توفیق مل سکتی تھی کہ میں ایسے اعمال بجا لاؤں. تو انکساری اور شکر کے امتزاج نے یہ دعا آپ سے کروائی ہے. اے میرے رب میرا حساب آسان کرنا، کیونکہ جو بھی مجھے عطا ہوئے تو نے عطا کیا ہے، تیری عطا ہے، مگر میں تیرے شکر کا تقاضا ادا کرتا ہوں اور عز کا تقاضا ادا کرتا ہوں. عرض کر رہا ہوں کہ وہاں بھی احسان کا سلوک ہو جیسے یہاں احسان کا سلوک ہوا ہے. بس شک کی وجہ سے نہیں بلکہ تضرعات میں اس کا یہ حصہ ہے کہ عز بھی اختیار کیا جائے اور شکر بھی ادا کیا جائے. پھر فرماتے ہیں مگر اے عائشہ جس سے پوچھ گچھ کی گئی تو وہ ہلاک ہو گیا. ہر وہ مصیبت جو مومن کو پہنچتی ہے اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے مومن کی کوئی غلطی معاف کر دیتا ہے، حتیٰ کہ اگر اسے کوئی کانٹا بھی چبھے تو اس کی وجہ سے اس کا کوئی گناہ معاف کر دیا جاتا ہے. تو حساب کا یسیر کا ایک اور معنی بھی بیان فرما دیا جس طرف عام انسان کی نظر پہنچ نہیں سکتی تھی. فرمایا مومن کا حساب تو اس دنیا میں جاری ہو چکا ہوتا ہے، اور مومن کے حساب میں ایک کانٹا بھی داخل کیا جاتا ہے. جو کانٹے کی تکلیف پہنچتی ہے گویا اس کو اپنے غلط اعمال کی جزا یہاں ہی مل گئی ہے، اور قیامت تک پہنچنے سے پہلے اسی دنیا میں اس کا حساب چکا کر یہ فیصلہ کر دیا جاتا ہے کہ یہ اب آسان حساب کا مستحق ہو گیا ہے. کیونکہ دنیا میں ہر تکلیف، ہر بیماری، ہر مشکل، ہر غم اس کے اعمال نامہ میں ایک جزا کے طور پر لکھا جائے گا. اب اس مضمون کو اگر آپ سمجھ لیں تو جو میں بار بار نصیحتیں کرتا آیا ہوں اور بعض لوگ نہیں سنتے کہ دنیا میں جو غم پہنچتے ہیں، جو مشکلات ہوتی ہیں، وہ اگر مومن ہیں آپ تو آپ کے کھاتے میں جزا کے طور پر لکھے جائیں گے، اور قیامت کے حساب کی سختیوں سے آپ بچا دیے جائیں گے. یہ احسان ہے، اور لوگوں کی اس احسان پر نظر نہیں ہوتی. کوئی پیارا ہاتھ سے نکل جائے، کوئی دکھ پہنچے، کوئی تکلیف، کچھ مال ضائع ہو تو ایسا واویلا کرنے لگتے ہیں کہ گویا وہ انہی کا تھا، انہی کا حق ہے. لازم ہے خدا پر کہ ان سے اس دنیا میں ہر معاملے میں نرمی برتے اور کبھی سختی سے کام نہ لے. اس خیال کے ساتھ ان کا قیامت کا اعمال نامہ گندہ ہو جائے گا، اور حساب یسیرہ کی فہرست سے نکل کے وہ حساب اسیرہ کی فہرست میں داخل کر دیے جائیں گے. اس لیے یہ سارا معاملہ کھول کر بیان کرنا ضروری تھا
اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس معرفت کے نقطے نے مجھے یہ بات سمجھائی جو میں آگے آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ مومن کی یہاں کی تکلیفیں اس کے وہاں کے حساب یسیر کے لیے ضروری ہیں، اور جتنی زیادہ آزمائش خدا کی راہ میں آتی ہے اتنا ہی زیادہ حساب یسیر وہاں مقدر ہو جاتا ہے۔ اس مضمون کو سمجھیں تو تمام انبیاء میں سب سے زیادہ تکلیف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ذاتی بھی منصب کی تکلیفیں، دشمن کی ہر وقت کی بکواس، دل کا آزار اور جسمانی تکلیف۔ کوئی دنیا میں ایک نبی نکال کے دکھائیں جس کو محمد رسول اللہ سے بڑھ کر تکلیفیں پہنچی۔ اس کے بعد حساب یسیر کے سوا کیا باقی رہ جاتا؟ کوئی دنیا میں کہہ نہیں سکتا کہ مجھے تو تکلیف کے بدلے حساب دیا جائے، محمد رسول اللہ کو کون سی تکلیف پہنچی تھی؟ تو تکلیف اس لیے نہیں پہنچی کہ آپ کے گناہ بخشے جائیں، تکلیف اس لیے پہنچی کہ ساری دنیا کو نمونہ دکھا دیں۔ اس کو کہتے ہیں خدا کی رستے میں قادحن الی ربک قدحن فملاقیہ۔ ہر روک سے بے نیاز ہو کے میں گزرتا چلا گیا ہوں، ہر رستے کے زخم مجھے پھول لگے، ہر آزمائش میں میں کامیاب ہو کر سرفراز نکلا ہوں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تم بھی اسی طرح اللہ سے ملاقات کرنے والے ہو تو میرا راستہ پکڑو۔